ناظرین، اس جدید دور میں جب کہ ہم آسمان میں اڑتے ہوئے جہاز کو بھی دیکھتے ہیں تو اتنی حیرانگی نہیں ہوتی، لیکن ہم آج سے صرف 200 سال پیچھے مڑ کر دیکھیں تو شاید ہمیں اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس جدید دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر تاریخ کے پنوں میں دیکھا جائے تو انسان نے ان 200 سالوں میں بہت سی ایسی ایجادیں کی ہیں جن سے پوری انسان ذات ان سہولیات سے بڑے آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان ایجادوں میں سے آج میں آپ کو کار ٹیکنالوجی کے بارے میں تفصیل فراہم کروں گا۔ ناظرین، ٹاپک پر چلنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن کلک کریں تاکہ ہمارے چینل پر ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہسٹری آف کار ٹیکنالوجی۔ ناظرین، آج سے تقریباً 150 سال پہلے سن 1800 عیسوی کے آخر میں جرمنی اور فرانس میں پہلی بار کار ٹیکنالوجی کو ایجاد اور مکمل کیا گیا تھا، جبکہ دوسری جگہ امریکیوں نے اس انڈسٹری پر تیزی سے غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران مینوفیکچررز نے اپنے وسائل فوج کو فراہم کیے اور اس کے بعد یورپ اور جاپان میں موٹر کار کی پیداوار بڑھ گئی۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین، اس کا سب سے بڑا سماجی اور معاشی اثر پڑنا تھا۔ دنیا میں پہلی کامیاب امریکی کار ڈیزائن کی گئی تھی، پھر 1895 میں پہلی امریکی کار نے ریس بھی جیتی تھی۔ اگلے سال 30 امریکی مینوفیکچررز نے 1899 میں 2500 موٹر گاڑیاں تیار کیں اور کچھ 485 کمپنیاں اگلی دہائی میں کاروبار میں داخل ہوئیں۔ سن 1908 عیسوی میں ہنری فورڈ نے ماڈل ٹی متعارف کرایا۔ ناظرین، امریکہ کو یورپ کے مقابلے میں موٹر گاڑی کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ یورپی ممالک کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ آمدنی اور زیادہ منافع کی تقسیم کو یقینی بنایا گیا۔ امریکی ریاست کا خیال تھا کہ ہم کاریں یورپ کے مقابلے میں کم قیمتوں پر تیار کریں گے، لیکن ریاستوں کے درمیان رکاوٹوں کی عدم موجودگی نے وسیع جغرافیائی علاقے میں فروخت کی حوصلہ افزائی کی۔ سستے ہنرمند مزدوروں نے ابتدائی طور پر ریاستوں میں صنعتی عمل کے میکانائزیشن کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے نتیجے میں مصنوعات کو معیاری بنانے کی ضرورت تھی اور اس دور میں اسلحے، سلائی مشینیں، سائیکلیں اور بہت سی دوسری اشیاء کو فروخت کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، سن 1913 عیسوی میں امریکہ نے دنیا کی کل 6,06,124 موٹر گاڑیوں میں سے تقریباً 4,85,000 گاڑیاں تیار کی۔ فورڈ موٹر کمپنی نے جدید ترین ڈیزائن کو ہم آہنگ کرنے میں اپنے حریفوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ دنیا کی پہلی کار 4 سلنڈر 15 ہارس پاور جس کی قیمت $600 رکھی گئی تھی۔ دوستو، اگر ہم اس وقت دیکھیں تو پاکستانی 1,70,000 اور انڈین تقریباً 50,000 روپیہ بنتے ہیں۔ ناظرین، دیکھا جائے تو اس دور میں ایک گیس انجن سے چلنے والی کم قیمت والی موٹر کار کی پہلی مثال ہے جس میں شافٹ کو موڑ دینے کے لیے کافی سلنڈر ہوتے ہیں اور اسے بڑی تعداد میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ لوگوں کا انٹرسٹ بڑھتا گیا اور آرڈرز کی وجہ سے فورڈ نے ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کام تیز کر دیا اور سن 1906 عیسوی کے بعد ایک دن میں 100 کاروں کی ڈیلیوری کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس کامیابی سے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہنری نے ایک اور بھی بہتر بڑی بھیڑ کے لیے کار بنانے کا عزم کیا۔ 4 سلنڈر 20 ہارس پاور ماڈل ٹی جو پہلی بار 1908 میں پیش کیا گیا تھا اور اس کے الگ ہونے والے سلنڈر ہیڈ جیسی خصوصیات نے اسے مرمت کرنا آسان بنا دیا۔ ماڈل ٹی کی بڑی مقدار میں پیداوار کے لیے فورڈ نے جدید ٹیکنیکیں ایجاد کیں۔ ماڈل ٹی رن اباؤٹ سن 1912 عیسوی میں $575 میں فروخت ہوئی۔ مینوفیکچررز کی تعداد 1908 عیسوی میں 253 سے گھٹ کر 1929 میں صرف 44 رہ گئی۔ صنعت کی پیداوار کا تقریباً 80% حصہ فورڈ جنرل موٹرز کے ذریعے تھا اور ماڈل ٹی کا مقصد کسانوں کی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ مزید یہ کہ ماڈل ٹی ٹیکنیکی بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔
ماڈل ٹی کے مالکان نے بڑی تیز ہموار سواری زیادہ کاروں تک تجارت کرنا شروع کر دی۔ سن 1927 کی دہائی میں نئی کاروں کی ڈیمانڈ پہلی بار مالکان اور ایک سے زیادہ کار خریدنے والوں کی مشترکہ مانگ سے زیادہ تھی۔ دن کی آمدنی کو دیکھتے ہوئے گاڑیاں بنانے والے اب پھیلتی ہوئی مارکیٹ پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ ماڈل ٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے 1916 میں معمولی قیمت والی کاریں بنانے والوں کی طرف سے قسطوں کی فروخت شروع کر دی گئی تھی، اور 1925 تک تمام نئی کاروں میں سے تقریباً 3/4 پر خریدی گئی تھیں۔ اگرچہ چند مہنگی اشیاء جیسے پیانو اور سلائی مشینیں 1920 سے پہلے وقت پر فروخت ہو چکی تھی، لیکن یہ 20 کی دہائی کے دوران قسطوں پر فروخت اور مہنگی اشیاء کی خریداری کو نچلے طبقے کی عادت کے طور پر قائم کیا۔ مصنوعات اور پیداواری ٹیکنالوجی دونوں میں جدت طرازی ڈرامائی ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کے ماڈلز کو ماڈل ٹی سے ممتاز کرنے والے بنیادی فرق 1920 کی دہائی کے آخر تک اپنی جگہ موجود تھی۔ 1950 کے دور میں ان لیگل دور سے کاریں بنائی گئی تھیں۔ ناظرین، اس انڈسٹری نے پہلی جنگ عظیم میں فوجی گاڑیاں اور جنگی سامان تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران کئی ملین فوجی گاڑیاں بنانے کے علاوہ امریکی آٹو موبائل مینوفیکچررز نے تقریباً 75 گاڑیاں ضروری فوجی اشیاء کے لیے تیار کی گئی تھیں، جن میں سے زیادہ تر فوجیوں کا موٹر گاڑی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ناظرین، ان مواد کی کل مالیت $29 بلین تھی، جو کہ ریاست کی جنگی پیداوار کا 5واں حصہ تھا۔ سن 1942 میں سویلین مارکیٹ کے لیے گاڑیوں کی تیاری بند ہو گئی تھی، اس لیے جنگ کے سالوں میں موٹر گاڑیوں کی ڈیمانڈ گر گئی۔ جنگ کے اختتام پر نئی کاروں کی زبردست مانگ کو یقینی بنایا گیا، اور ہر سال کاریں لمبی اور بھاری، زیادہ طاقتور، زیادہ گیجٹ سے سجی، خریدنے اور چلانے کے لیے زیادہ مہنگی ہوتی گئیں۔ اس حقیقت کے بعد بڑی کاریں چھوٹی گاڑیوں کے مقابلے بیچنا زیادہ منافع بخش ہو گئیں۔ جنگ کے بعد کے دور میں انجینئرنگ کو معیشت اور حفاظت کی قیمت پر غیر فعال کر دیا گیا، اور معیار اس حد تک بگڑ گیا کہ 1960 کے دور میں امریکی کاریں خریداروں کو فراہم کی جا رہی تھیں۔ 1975 سے لے کر 1980 تک پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر امریکی اور عالمی منڈیوں میں پہلے جدید ماڈل ٹی کے ذریعے چلنے والی گاڑی تیار کی گئی۔ 1980 میں جاپان دنیا کا سب سے بڑا آٹو پروڈیوسر بن گیا، جس مقام پر اس کا قبضہ اب بھی برقرار ہے۔ ناظرین، 1980 کی دہائی میں امریکی آٹو موبائل انڈسٹری نے بڑے پیمانے پر تکنیکی بحالی سے مشینری کا متعارف کرایا۔ مینوفیکچرنگ کے معیار اور ملازمین کی حوصلہ افزائی اور شمولیت کے پروگراموں کو اعلیٰ ترجیح دی گئی۔ اس صنعت نے 1980 میں پلانٹ کی جدید کاری $80 بلین کا پروگرام شروع کیا۔ کمپیوٹر کی مدد سے ڈیزائن، انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ کو مضبوط کرنے کے عمل میں مصنوعات اور پیداوار کو تیزی سے بنایا جا رہا تھا۔ جب 1980 کی دہائی میں گاڑیوں کی بات آتی ہے تو دوستو، بہت سے لوگ گزرے ہوئے وقت کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ تبدیلی سست تھی اور ڈیزائن کی کمی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ انجینئرز کی نادانیاں تھیں جو قوم کے نظریات کی عکاسی کرتی تھیں۔ لیکن دوستو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت مغربی ممالک ماحولیات پر توجہ دے رہا تھا، کیونکہ گاڑیوں کی نشو و نما میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سڑکوں پر اخراج اہم تھا۔ یہ یقینی بنانے کے لیے وہ اپنے وسائل کی حفاظت کر رہے ہیں، اور انہیں یہ یقینی بنانے کی بھی ضرورت تھی تاکہ وہ گاڑیوں میں موجود لوگوں کی حفاظت کر رہے تھے، اور کار کمپنیوں نے اپنے صارفین کو یاد دلانے کے لیے سخت محنت کی کہ ان کی گاڑی کتنی محفوظ ہے۔ اس دور سے چند نئی تکنیکی ترقیاں سامنے آئیں۔ اس میں وہ سپر چارجر شامل تھا، جس نے انجن کی مجموعی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے انجن کی مقدار میں تبدیلی کی اجازت دی۔
1980 کی دہائی کے آخر میں نئی ٹیکنالوجی جیسے الیکٹرانک فیول، ٹربو چارجرز اور جدید انجن مینجمنٹ کنٹرولز نے پیٹرول کی ہر قطرے سے زیادہ طاقت نکالنے کی اجازت دی۔ اور دوستو، پیٹرول انجن میں ہائبرڈ موٹر شامل کرنے کا خواب سب سے پہلے 19ویں صدی میں دیکھا گیا تھا، لیکن یہ خیال ناقابل عمل سمجھا گیا۔ ٹویوٹا نے صدی کے اختتام پر اسے دوبارہ اٹھایا اور پھر اسے ایجاد کیا، جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ 1990 امریکہ کار مینوفیکچررز زبردست کاریں بنانے میں واپس آ گئے اور آخرکار جاپانی کار سازوں سے دوبارہ مقابلہ شروع کر دیا۔ ہونڈا نے ایک نیا ہائبرڈ انسائٹ تیار کیا جس نے گیس اور الیکٹرک انجنوں کو اس چیز کے لیے ملایا جس کی انہیں امید تھی۔ مثال کے طور پر چوٹ سے بچنے کے لیے ایئر بیگ کی شدت کو کم کیا گیا تھا۔ کمپنیوں نے نئی ٹیکنالوجیز ڈیزائن کی جو مسافر کی سیٹ پر موجود شخص کے سائز کا پتہ لگائیں اور ضرورت کے مطابق ایئر بیگ کو تعینات کریں۔ ناظرین، پہلی ہینڈز فری بلیوٹوتھ کٹ 2001 میں شائع ہوئی۔ اسی سال کے آخر میں ایک اور بھی بہتر ٹیکنالوجی سامنے آئی۔ اس ٹیکنالوجی نے بہت سے الٹ جانے والے حادثات کو روکا ہے۔ چھوٹے کیمرے کار کے پیچھے والے علاقے کی لائیو فوٹیج کو سٹریم کرتے ہیں جب آپ ریورس کرتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو سب سے پہلے امریکہ میں استعمال کیا گیا تھا۔ ٹویوٹا نے سب سے پہلے اس ٹیکنالوجی کو اپنے انٹیلیجنٹ پارکنگ سسٹم کے ساتھ لانچ کیا، جس نے ڈرائیوروں کو پارک کرنے میں مدد کی۔ 2006 میں لیکسس نے LS ماڈل میں سیلف پارکنگ سسٹم شامل کیا۔ ناظرین، کار سازوں نے اسمارٹ فون انٹیگریشن کو بھی شامل کرنا شروع کر دیا ہے، بہت سی پروڈیوسنگ ایپس کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ اپنی کار کو GPS کے ذریعے تلاش کر سکیں اور گاڑی کو دور سے لاک کر سکیں۔ نئی ٹیکنالوجی آپ کی گاڑی کو سفر کرنے والے G4 راؤٹر میں تبدیل کر سکتی ہے، یعنی مسافر اسے اسمارٹ ڈیوائسز کو انٹرنیٹ سے منسلک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مرسڈیز تقریباً اتنا بڑا نام ہے جتنا کہ گاڑیوں کی صنعت میں ممکن ہے۔ مرسڈیز کا ذکر کاروں میں ایک خاص موضوع ہے۔ اس طرح کے برانڈ کی پہچان اور شناخت قابل اعتماد کے ساتھ اتنی ہی وابستہ ہے جتنی کہ عیش و آرام کے ساتھ ہے۔ دنیا کی سب سے قدیم مسلسل تیار کردہ مارک کے طور پر مرسڈیز کو اپنی معیار قائم کرنے کے لیے کافی وقت ملا۔ دوستو، ہم مرسڈیز بینز کو بھرپور تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مرسڈیز بینز مرسڈیز کی شروعات 1886 جرمنی میں بنائی گئی۔ مرسڈیز کا نام رکھنے والے پہلے ماڈل DMG اسپورٹس کاروں کی ایک سیریز تھے، جن کا نام ایک امیر کاروباری اور آٹو ریسنگ کے شوقینوں میں آتا ہے۔ وہ 1924 تک کام کرتے رہے، پھر پہلی جنگ عظیم کے معاشی اثرات کی وجہ سے حریفوں نے تعاون کرنا شروع کیا۔ 2 سال کے بعد وہ باضابطہ طور پر میدان میں آئے تھے۔ اس کے بعد کمپنی کی کاریں اور ٹرک مرسڈیز کے نام سے تیار کیے گئے۔ مرسڈیز نے 1930 کی دہائی کے دوران کئی کامیاب گاڑیاں لانچ کیں، لیکن یہ 1930 کی دہائی تھی، اور ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران بہت سی جرمنوں نے اپنے کاروبار کو کیسے بڑھایا تھا۔ خیر ناظرین، دوسری جنگ عظیم مرسڈیز بینز کے لیے ایک تاریخی دور تھا۔ یہ نازی جنگ کی کوششوں میں اپنے کردار کے لیے جنگی قیدیوں سمیت جبری مشقت پر منحصر تھا۔ ہڑتالی کارکنوں کو حراستی کیمپوں میں بھی بھیجا گیا۔ ڈیملر ویب سائٹ کے مطابق ان کے 70,000 ملازمین میں سے تقریباً شہری جبری مزدوری، جنگی قیدی یا حراستی کیمپ کے قیدی تھے، جبکہ انہوں نے جنگی کوششوں میں حصہ ڈالنے کے لیے کاریں تیار کرنا بند کر دیں۔ لیکن لوگوں نے مرسڈیز کو چلانا بند نہیں کیا۔ مرسڈیز بینز ایک بڑی لگژری کار تھی۔ یہ کار غالباً اعلیٰ درجے کے نازی اہلکاروں کے استعمال کے لیے مشہور ہے۔ ناظرین، 1940 کے درمیان کمپنی نے لگژری گاڑیاں تیار کیں
جنہیں اب بڑے پیمانے پر کلاسیکی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مرسڈیز بینز نام ایک لڑکی کا نام تھا۔ اصل میں مرسڈیز بینز کی بنیاد کارل بینز اور گوڈلیب ولیم ڈیملر نے رکھی تھی۔ کمپنی کو پہلی ڈیملر بینز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دوستو، گوڈلیب ولیم ڈیملر کے انتقال کے بعد کاروبار اور ریسنگ کے شوقین ایمل جیلنگ کو چیف انجینئر بنایا گیا۔ ایمل نے سن 1900 میں مرسڈیز HP35 بنانے میں مدد کی۔ جیلنگ نے نئی کاروں کا نام اپنی بیٹی مرسڈیز جیلنگ کے نام پر رکھا۔ کمپنی نے بعد میں مرسڈیز نام کا ٹریڈ 1902 میں اناؤنس کر دیا، جبکہ کمپنی نے ڈیملر بینز کے نام سے تجارت جاری رکھی۔ کار لائن میں مرسڈیز بینز کا نام ہونا شروع ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہی کمپنی پوری دنیا میں ایک برانڈڈ نام بن گئی۔ ٹویوٹا کمپنی۔ ناظرین، اصل میں ٹویوٹا انڈسٹری مشین بنانے والی کمپنی تاکیچی ٹویوٹا نے شروع کی تھی۔ کمپنی نے سن 1934 عیسوی میں اپنی پہلی پروڈکٹ ٹائپ اے انجن اور سن 1936 میں اپنی پہلی مسافر کار ٹویوٹا اے تیار کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹویوٹا نے امریکی کار سازوں کو اور دیگر کمپنیوں سے سیکھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ جاپان کے اتحاد سے فائدہ اٹھایا، جس نے ٹویوٹا پروڈکشن سسٹم کو جنم دیا۔ سن 1960 کی دہائی میں ٹویوٹا نے تیزی سے بڑھتی ہوئی جاپانی معیشت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑھتے ہوئے ضرورت مند طبقے کو کاریں فروخت کیں، جس کے نتیجے میں ٹویوٹا کرولا کی ترقی ہوئی، جو دنیا کی اب تک سب سے زیادہ فروخت ہونے والی گاڑی بن گئی ہے۔ ٹویوٹا کو دنیا کے سب سے بڑے کارساز اداروں میں سے ایک بڑی کمپنی جانی جاتی ہے اور جاپان کی سب سے بڑی کمپنی اور آمدنی کے لحاظ سے دنیا کی نویں بڑی کمپنی کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ٹویوٹا دنیا کی پہلی کمپنی تھی جس نے ہر سال 10 ملین سے زیادہ گاڑیاں تیار کیں۔ یہ ایک ریکارڈ 2012 میں قائم کیا گیا تھا، جب اس نے اپنی 200 ملین گاڑیوں کی تیاری کا اعلان کیا تھا۔ سن 2001 میں ٹویوٹا نے اپنے طویل عرصے کے ساتھی ٹرک اور بس بنانے والی کمپنی ہینو موٹرز کو حاصل کیا۔ 2002 میں ٹویوٹا نے فرانسیسی کار سازوں کمپنیوں کے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دی اور امریکہ کے لیے نوجوانوں پر مبنی مارک 7 2003 میں متعارف کرایا گیا تھا۔ ہونڈا کمپنی۔ ناظرین، ہونڈا کا نام تو آپ سب جانتے ہیں کہ میں تو ہونڈا ہی لیسا۔ خیر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں پہلا مینوفیکچر سینٹر جاپان میں تھا۔ اس نے 1986 میں ایک وقف شدہ لگژری برانڈ ایکورا جاری کیا۔ اپنے بنیادی کار موٹر سائیکل کے کاروبار کے علاوہ سمندری انجن، ذاتی واٹر کرافٹ، پاور جنریٹر اور دیگر مشینیں بھی تیار کرتا ہے۔ 1986 سے ہونڈا مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کی تحقیق میں شامل ہے اور اس نے 2000 میں اپنا ایسیمو روبوٹ جاری کیا۔ انہوں نے 2004 میں ہونڈا ایرو انجنز اور HA420 ہونڈا جیٹ کے قیام کے ساتھ ایرو اسپیس میں بھی قدم رکھا، جس کی پیداوار 2012 میں شروع ہوئی۔ 2013 میں ہونڈا نے اپنی آمدنی کا تقریباً $6.8 بلین تحقیقی اور ترقی میں لگایا۔ ناظرین، 2013 میں ہی ہونڈا امریکہ میں بننے والی پہلی جاپانی کارساز کمپنی بن گئی، جس نے ہونڈا اور ایکورا ماڈل بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ منصوبہ مکمل طور پر شروع ہونے والا ہے اور 2025 میں پہلی کاروں کی ریلیز کے ساتھ ہی 2023 میں ہونڈا نے امریکی کار کمپنی جنرل موٹرز کے ساتھ نئے ہائیڈروجن فیول سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے
کاریں بنانے کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کیا۔ اس کا مقصد ان کی الیکٹرک گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ٹرکوں، تعمیراتی مشینری اور پاور اسٹیشنوں میں ہائیڈروجن سے چلنے والی مشینوں کو بڑھانا ہے۔ ناظرین، کیسی لگی میری ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن کلک کریں، امید ہے آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔